من کان اللہ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم شایا جو اللہ ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں حضرت حبیب اللہ تعالی کے لیے توبہ کرنے سے پہلے یہ اپنا مال مسعود پر دیا کرتے تھے اور جن کو یہ مال دیتے تو ان سے جا کر یہ سود کی رقم وصول کیا کرتے تھے اور جس خواہ کے چلے جاتے اس سے جس وقت تک سود میں کچھ نہ لیتے اس وقت واپس نہیں لوٹتے تھے ایک مرتبہ ایک قرضدار کے گھر گئے قرضدار گھرانا تھا گھر والا نہیں تھا بیوی نے کہا کہ میرے شوہر گھر پر نہیں ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے البتہ بھیڑ کی تھی اس کی سری میرے پاس موجود ہے اگر آپ چاہیں تو وہ لے جائیں حبیب ٹھیک ہے وہ دے دو وہ سری لے گھر کے اندر آئے اپنی بیوی سے کہا پکا بیوی نے کہا کہ لکڑیاں بھی موجود نہیں اور اسی طرح روٹیاں بھی نہیں ہے تو کہنے لگے کہ میں ابھی سود سے لے کر آتا ہوں لکڑیاں بھی لے آئے اور پھر گھر والی نے جب وہ سالن تیار وہ لائے تھے جب وہ سالن تیار ہو گیا تو بیوی نے چاہا کہ سالن میں کسی پیاسی میں ڈالوں جب وہ سالن ڈالنے لگی تو اسی وقت فقیر نے دروازے پر صدا دی اور کہنے لگا دے دو حبیب سے کہا کہ جو کچھ دیں گے اس سے پوری ہو جائے گا البتہ ہو جائیں گے لہذا یہ شخص چلا گیا حبیب کی بیوی نے اس وقت دوری سالن کے اندر ڈالی تاکہ سالن نکالوں تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ گوشت کے سالن کا خون بن چکا ہے اس نے حبیب بلایا اور کہنے لگی دیکھیں یہ آپ بکری کی وجہ سے گیا یہ تو سارا خون بن گیا یہ چیز دیکھ کر حبیب دل پہ چوٹ لگی اور پھر اپنی بیوی سے کہا ہو جا کہ آئندہ میں کسی گناہ نہیں جاؤں گا گھر سے باہر نکلے حضرت بصری رحمہ تعالی کی جانے لگے راستے میں دیکھا چند نوجوان کھیل رہے تھے انہوں نے کہا رو جاؤ حبیب آ رہا ہے اور یہ سور ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دھول پڑ جائے اور ہم بھی اسی کی مست ہو جائے حبیب کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو کہنے لگے بڑا وقت اور آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے حضرت بصری رحمہ اللہ کی پہنچے جب وہاں پہنچے تو حضرت بصری رحمہ اللہ نے ان کو پندوں رسائے کی اور ان کی نصیحت کی وجہ سے اثر ہوا کہ جب وہاں سے واپس ولی لوٹے گھر کی طرف جا رہے ہیں پھر وہی کھیلتے ہوئے نظر آئے تو اب اسے لگے دور ہٹ جاؤ اس لیے کہ حبیب توبہ کر کے اللہ کا ولی بن کے آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کی دھول پڑ جائے
اور یہ ہماری ذریعہ نہ بن جائے. تو حضرت حبیب جب یہ بات سنی تو کہنے لگے اے رب غفور تو کتنا مہربان ہے کہ ابھی تو میری ساتھ صلح کی اور ابھی مخلوق میں میری محبت ڈال دی. گھر کی طرف جا رہے ہیں. ایک قرضدار نے دیکھا حبیب آ رہا ہے. وہ چھپنے لگا. حضرت حبیب سے آواز دی کہا اب تو نہ چھو اب تو مجھے تجھ سے چاہیے. اور پھر گھر چلے گئے اور جن لوگوں سے قرضہ لینا تھا ان کو آواز دی کہ آ جاؤ اپنی دستاویز لے آؤ. اور پھر آج کے بعد میں اپنا سود ختم کرتا ہوں اور جو رقم اس سے حاصل کی تھی وہ ساری غریبوں میں یتیموں مسکینوں اور بیواؤں میں تقسیم کر دی. تو دیکھیے اللہ رب کے ساتھ صلح کی. اللہ رب